بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. بسا دیا حسین نے وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا، بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے، ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، علی کا یہ بھی شعر ہے، یہ تیر سے ڈرے گا کیا، پسر کو ہاتھ پہ اٹھا ہنسا ہمارے کبھی نیزے کی نوک بس عزیزان گرامی آؤ چلے پرسے کے وارث کی بارگاہ میں اس 4 سالہ شہزادی کا پرسہ دے، بس آ گئی روز عاشور، لٹ گیا فاطمہ زہرا کا گھر، جب حسین شہید ہو گئے خیام میں آگ لگی ہے اور بیوی کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی، بس عزیزان گرامی بیوی مقتل کی طرف گئی ہے، کیا کہتے ہوئے، بابا 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 میرا کرتا جل رہا ہے، بیوی نے دیکھا دور سے گھڑ سوار آ رہا ہے، گھڑ سوار نے جب بچی کو دیکھا تو آ کے بالکل بچی کے قریب کھڑا ہو گیا، اے بچی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مجھے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، بس اتنا سننا، ملعون سواری سے نیچے اترا، کہ سکینہ اتنی دیر سے تمہیں کو تو تلاش کر رہا تھا، بس عزیزان گرامی 2 ہاتھ بلند ہوئے، ایک ایسا جھٹکا دیا، بچی نے تڑپ کے کہا چچا چچا 5 شبر میرے کو ہر لے گیا، چچا میرے کھانوں سے لہو بہ رہا، بس عزیزان گرامی ان کی شہادت سے لے کے 11ویں کے صبح ہوتا بچی پہ ستم کی انتہا ہو گئی، وہی رخسار جن پہ کبھی حسین بادشاہ بوسے دیتے تھے، 11ویں محرم کو نیل گو ہو چکے تھے، جن زلفوں پہ دست حسین پھرا کرتا تھا وہ زلفیں ایسی الجھ گئی کہ قیامت تک نہیں سلجھیں گی، ہائے اتنے تازیانے پڑے کہ کرتا پشت سکینہ بیوی سے چپک گیا، کانوں منہ بہ رہا تھا، بس 11ویں کو جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو بی بی سکینہ ناقے کے پشت پہ سوار نہیں رہ سکتی تھی، کیوں کبھی گالوں کا دے، کبھی پشت کا دے، کبھی کانوں کا دے، اور رو کے کہتی تھی بابا کیسے سوار ہوں، اے چچا پاس میری مشکل کشائی کیجئے، بس عزیزان گرامی شبر ملعون کو کہا گیا، ظلم تو خیر سب نے کیے مگر اس ملعون خدا عورت کرے، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، کہ دیکھو میں کیسے حسین کے دختر کو سوار کراتا ہوں، بس ایک ناقے کی پشت کو برے نہ کیا، بچی کو اس پہ الٹا لٹایا، رسیوں سے ایسا جھگڑا بچی کی پشت سے لہو بہنے لگا، بس عزیزان گرامی تھوڑی
تھوڑی دیر تک شہزادی زینب کو شہزادی سکینہ نظر نہ آئی. اے سید سجاد میری یتیمہ کدھر گئی؟ سجاد زینب مر جائے گی، بتاؤ تو صحیح میری سکینہ کدھر ہے؟ بس عزیزان گرامی کبھی بھی ذرا اس ناطے پہ تو دیکھیے. اب جو نگاہ ڈالی بچی کی زخمی پس سے لہو بہ رہا تھا. اور ظالم چھوڑ دے میری بچی کو، اور ملاؤں تیری شفاعت کراؤں گی، آزاد کر دے. بس رسیاں تو کھلی ہے مگر بچی پھبرا کے گرنے لگی. اب ملاؤں کا ہاتھ زلفوں میں گیا، بوسہ گائے ہے حسین پہ، ایسا تماچا مارا. بچی نے نجات کی طرح دیکھ کے کہا زمانے کی مشکل کشا، اور میرے مشکل کشائی کیجئے. بس عزیزان گرامی پورے رستے بھائی کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. پینے کے لیے پانی ملتا تو بس عزیزان گرامی پیتی تھوڑی تھی، پانی لے کے بھائی کی طرف دوڑتی. آقا زادی زینب پوچھتی سکینہ 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 یہ پانی لے کے کدھر جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں ساقی کوثر کی پوتی ہوں پھر پی لوں گی. پھوپھی اماں میرے بھائی کے زنجیر ٹپ گیا ہے. عزیزان گرامی شام ہوتی قافلہ پڑاؤ کرتا، آ جاتی امامت کو بہلانے. اے بھیا آپ تو اتنے چلنے کے عادی نہیں ہے، بھیا آپ کی طبیعت میں تو شاہی ہے. بھیا مجھے یہ بتائیے یہ 28 من لوہا، یہ 9 میل کا پیدل سفر بھیا کیسے طے کرتے ہو؟ لا پاؤں دبا دوں اپنی چھوٹی چھوٹی پوروں سے مولا کے پاؤں سے کانٹے چنتی. بس عزیزان گرامی جب قافلہ مدینہ واپس آیا ایک دفعہ بھی منظر نے کہا مولا ویسے تو کئی مقام ہے کہ جہاں آپ بہت روئے ہوں گے مگر کوئی ایسا مقام. مولا نے فرمایا ہاں بھی منظر ایک مقام ہم نہیں بھول سکتے. مولا کون سا کہ ایک دفعہ میری 4 سالہ بہن آئی. اے بھیا مجھے بڑی نیند آ رہی ہے، درخت کے نیچے سایہ ہے میں سو جاؤں. میں نے کہا سکینہ تھوڑی دیر سو جاؤ. کبھی میری بہن کی آنکھ لگی تھی، شبر تازیانہ لے کے آیا. اتنا تازیانے برسائے کہ میری بہن نے کہا شبر نامہ اب میں کبھی نہیں سوؤں گی. بس عزیزان گرامی آ گئی دربار کی منزل. پوری رات یہ گھرانہ کھڑا رہا. صبح ہوئی سفیر روم نے پوچھا یزید مسلمانوں کی شریعت میں کون سا ایسا جرم ہے جس کی اتنی بڑی سزا کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ یزید ذرا اس بچی کو دے، یہ بیمار معلوم ہوتی ہے، اس کے رخسار نہیں ہے، اس کے کانوں سے لہو بہ رہا، یہ کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. یزید میں نے دیکھا پوری رات میں یہ بچی 9 دفعہ بے ہوش ہو کے گری مگر گلے کی رسی اس کو گرنے نہیں دیتی. کون ہے یہ بچی؟ یہ سکینہ بنت الحسین ہے. بس اس ملعون نے یہ نام سنا، آؤ سکینہ کو اور پریشان کرے. عزیزان گرامی کہنے لگا ملعون سکینہ سنا ہے تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے. اور ملعون یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سکینہ کہو تو حسین سے ملا دو، حسین دکھا دو. ظالم ملا دے گا تو تیرا شکریہ. بس ہاتھ میں چھڑی اٹھائی، قدموں میں پڑے کس سے کپڑا ہٹایا. کبھی رخسار پہ بے ادبی، کبھی دندان پہ بے ادبی، کبھی چہرے پہ بے ادبی. اور ظالم نہ مار، پہلے ہی تو نے تن کو پامال کر دیا. ظالم مجھے جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے، اور میرے بابا پہ ظلم نہ کر. بس
अज़ीज़ान गिरामी आ गई जिंदान की मंजिल शाम होती भाई के साथ आके दर जिंदान पे बैठ जाती ए भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं चिरो के पूछती भैया मैं कब घर जाऊंगी वाला रो के कहते सकीना सब जाएंगे मगर तुम नहीं जाओगी सकीना बीबी रो के कहती भैया मेरा कसूर ये है कि मैं यतीमा हूँ भैया बताओ तो सही मौला कहते सकीना फिर कभी बताएंगे बस अजीज़ान गिरामी कुछ निस्बतें हैं मादरे हुसैन में और उस 4 साला बच्ची में अरे वो 18 साल में ज़ईफ़ा हो गई ये 4 साल में ज़ईफ़ा आए वो एक दरबार में 4 घंटे खड़ी रही ये पूरी रात खड़ी रही उनको फकत एक ताज़ियाना लगा इस बच्ची को इतने ताज़ियाने लगे उनका सर 18 बरस में सफेद हुआ इस बच्ची की जुल्फे 4 साल में सफेद हो गई बस अजीज़ान गिरामी उनके रोने पे भी पाबंदी थी इस बच्ची के रोने पे भी पाबंदी बस बच्ची रोती मौला सैयद सज्जाद फरमाते सकीना इतना ना रो सकीना कोई नया जुल्म ना हो जाए ए भैया खुद ही बताओ कैसे कभी चचा पास का लाशा कभी भैया अली अकबर का सीना कभी मेरे अली असगर का 2 दफा शहीद होना कभी जिसको दादी ने चकिया पीस के पाला मैं 70 कदम पे खड़ी फरियाद करती रही और ना मार मेरा बाबा प्यासा है भैया सकीना कैसे न रोए बस अजीज़ान गिरामी आ गए वो मंत्र यजीद का खादिम आया का सैयद सज्जाद आपके कातिल में हमारा बाबा जब मुझे आपके कातिल में हमारा बाबा بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي وبيننا 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 وبينكم الميدان والأيام والليالي
وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. وبيننا وبينكم الميدان والأيام